میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں معاشی صورتحال کے بارے میں، اور ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک بہت ہی اہم زندگی میں ہماری ایک چیز کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے ادھار۔ ہم ادھار لینا بہت پسند کرتے ہیں۔ ایون کہیں پہ ہمیں جانا ہوتا ہے، بڑے کہتے تھے کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلائے جائیں، تو وہ اب آ کر سمجھ آتی ہے وہ کیوں کہا جاتا تھا، کیونکہ ہم ادھار پر انحصار کرتے ہیں۔ ادھار سے ایک ڈیجیٹل ٹرم جو ہے اب آ گئی ہے، پہلے بھی موجود تھی لیکن اب بہت زیادہ لوگ اس پہ انحصار کرتے ہیں، وہ ہے لون لینا۔ اور لون لینے کے بعد کس طرح سے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، سود دینا اس پر، یا پھر اس پہ جو ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں وہ پے کرنا۔ اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایسی این جی اوز موجود ہوتی ہیں جو آپ کو ماہانہ بیسس پر لون دیتی ہیں، اور ہم اس طرح سے کرتے کرتے کچھ نہ کچھ ایسے کام کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے بجٹ میں مشکلات کا سبب بنتی ہیں۔ اور جب ہم پیسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں تو پھر ہماری آنکھوں پر ایک پٹی بن جاتی ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی ٹرانزیکشن کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، کسی بھی اسکیم میں انوالو ہونے سے پہلے ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارا چلو فائدہ ہو رہا ہے، 10-20 روپے زیادہ بھی چلے جائیں گے اگر تو خیر ہوتی ہے، لیکن 10-20 روپے زیادہ نہیں، جو آپ کی اصل رقم ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ وہ پیسے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بینکنگ فراڈ کے بارے میں، اسکیم کے بارے میں، کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، لونز بیسکلی کیا ہوتے ہیں، بینک اس سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نازش علی صاحب نے، جو کہ فنٹیک ایکسپرٹ ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بینک جو ہے آئے روز نئی اسکیمز نکالتے رہتے ہیں کہ اپنا گھر بنائیں، اپنی گاڑی لیں، یہ سب چیزیں کریں، آسان اقساط پر حاصل کریں، بغیر سود کے، بغیر ایکسٹرا پیسے کے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے، بینک کیسے پیسے کماتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کر جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اس کو کیا لوس ہو سکتا ہے، یا کہاں پہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں پہلی چیز جو ہے وہ کوئی بھی بینک جو ہے وہ چاہے گورنمنٹ بینکس ہیں یا کمرشل بینکس ہیں، پرائیویٹ بینکس ہیں، وہ سب ان کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ کنزیومر بیسڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں کنزیومر کی فیسلٹیز کو مد نظر رکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کنزیومر اس میں کس طرح زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے۔ لائک اگر آپ ابھی دیکھیں تو میرا گھر میرا آشیانہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ بہت ہی آسان اقساط پہ اور بہت کم مارجن کے اوپر لوگوں کو آفر کر رہی ہیں۔ اسی طرح دوسرے کمرشل بینکس ہیں یا مائکرو فائنانس بینکس ہیں، تو وہ بھی مین ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اس میں ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی کنزیومر کو جو ہے وہ ان کے سروسز چارجز ہوتے ہیں، وہ سروس چارجز ہوتے ہیں کچھ، اور بڑے نامنل ہوتے ہیں۔ اس میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کنزیومر کو لوٹا جا رہا ہوتا۔ بینکس جو ہے اس چیز کو، بلکہ آپ دیکھیں کہ جو بینک کے پیچھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کھڑا ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سب سے بڑا رول ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کنزیومر پروٹیکشن جو ہے نا کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو کسٹمر کی منی ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے آڈٹ اور اپنی دوسری چیزوں کے ذریعے تمام بینکس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، جو موبائل ایپس ہیں وہ جو ہمیں قرض دیتی ہیں اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ایک دو ہی ہے ٹرسٹ ورتھی جن سے لوگ بائی بھی کرتے ہیں، اور اس پہ جتنا بھی وہ سروسز چارجز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ 10,000 روپے پہ آپ کو 1,000 روپیہ ہفتہ وار دینا ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بتائیں، جو ٹیکسیز ہیں، سروسز چارجز ہیں، جو موبائل ایپس قرضہ جات دیتی ہیں اور جو بینک دیتے ہیں، ان میں کیا ڈفرینس ہے اور کون سا ریلائبل زیادہ ہے؟ دیکھیں بینکس جو بھی موبائل ایپس ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ کنزیومر کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی بھی ایپس ہیں وہ کیا لائسنسڈ ہیں، کیا وہ اگر کسی بینک نے جو ہے وہ ایپ لانچ کی ہے، کسی کمرشل بینک کی ہے، مائکرو فائنانس بینک کی ہے، فنٹیکس کی ہے، تو یہ تمام اینٹیز جو ہیں یہ بیکڈ بائی گورنمنٹ اور بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ تو جو بھی موبائل ایپس جو ہیں وہ یعنی پیورلی سیکیورڈ ہوتی ہیں، ان میں چانسز آف ایرر بہت کم ہوتا ہے، اور وہ بالکل بھی آپ کو اس طرح کے مارجنز کے اوپر نہیں لے کے جا رہی ہوتی ہیں کہ 10,000 کے پیچھے 1,000 دے رہے ہیں۔ یہ ایک پرائیویٹ فرمز ہیں، جو پرائیویٹ فرمز جو ہے جن کو آپ جو مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہیں کسٹمرز کو، کیونکہ کسٹمر کے پاس جو ہے فوری طور پہ آج کے بچے ہیں انہیں موبائل ایپ چاہیے، موبائل چاہیے،
تو اس کو 50,000 چاہیے تو اس کو فوری طور پہ ایک 50,000 مل گیا اور اس کے پیچھے وہ 10,000 دینے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری اپنے فالٹس ہیں. باقی اگر میں بینکس کی بات کریں تو بینکس ایسا نہیں کر رہے ہوتے, ان کے چارجز بڑے نامنل ہوتے ہیں اور ڈسکلوزڈ ہوتے ہیں. وہ اپنے چارجز کو ہے وہ اپنے نوٹسز بورڈ پہ, اپنی ویب سائٹس پہ ہر جگہ ڈسپلے کرتے ہیں. لیکن شاید وہ پروسیس تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے, لینتھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ریلائی کرتے ہیں موبائل ایپس پہ, کیونکہ 1 کلک پر ہمیں وہ قرضہ جات جو ہیں وہ مل جاتے ہیں, چاہے اس کے لیے 10 سے 15,000 روپیہ ہی کیوں نہ ادا کرنا پڑے جو بھی کسٹمرز ہیں. لیکن بینکنگ کا جو لون پروسیس ہے وہ تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے, چاہے وہ 50,000 سے نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آج اگر آپ, میں جیسے فنٹیکس کی بات کر رہا ہوں, آج آسان اکاؤنٹس جو ہیں اسٹیٹ بینک نے انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں, تمام بینکس نے انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں, تو بالکل بھی لینتھی پروسیس نہیں ہے. ڈیجیٹل لینڈنگ جو ہے وہ ود ان 1 ڈے جو ہے وہ پروسیس ہو جاتی ہے, اور اس کے پروسیسز بھی اتنے ہی فاسٹ ہیں جتنی کہ دوسری جو ایک پرائیویٹ ایپس ہیں, تو اس میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. اچھا, بینک کی جانب سے کسٹمرز کو فراڈ سے بچانے کے لیے جو بینک ہے وہ کیا اقدامات کرتا ہے؟ میں نے پہلے کہا کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہر جگہ موجود ہے. فراڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہر جگہ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, ہر بینکس میں ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. پھر آج جیسے کہ اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, تو یہ سب سے زیادہ پاورفل ٹیکنالوجی ہے. اب اے آئی کام کیسے کرتا ہے؟ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اے آئی کیسے چل رہا ہے. اے آئی جو ہے وہ خود اپنے پیٹرنز جو ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ایک لارج ڈیٹا جو ہے, اگر میں ہی ایک عام انسان کی بات کروں تو اس کے لیے ایک لارج ڈیٹا کو فوری طور پہ جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے. اے آئی ہمیں ایز آؤٹ کر دیتا ہے, اور اس ایز آؤٹ میں یہ کرتا ہے کہ وہ اس لارج ڈیٹا کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کے پیٹرن آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, اور ان پیٹرنز کے ذریعے اسے پتہ ہوتا ہے, اس کی ہسٹری میں آ جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ فراڈ ہوا تھا, اس کا پیٹرن یہ ہے. تو اس کی جو مشین لرننگ کا سولوشن ہے وہ اپنی مشین کے اندر اسی پیٹرن کے اور بہت سے سولوشنز تیار کر لیتا. تو اگر اس طرح کا پیٹرن آتا ہے تو وہ پریڈکٹیو انالیسس کہتے ہیں اس کو. تو پریڈکٹیو انالیسس کے تھرو جو ہے اے آئی ہمیں پہلے سے بتا دیتا ہے کہ اس طرح کا فراڈ اس طرح کا کسٹمر کر سکتا ہے. اچھا, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بینکس سب اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایون ہمارے جو ہے گورنمنٹ کے بہت بڑے بڑے ادارے, ہمارے ریگولیٹرز ہیں, ایف آئی اے ہے, پولیس ہے, تو سب جو ہے وہ آج اے آئی سے کام لے رہے ہیں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں بینکنگ انڈسٹری میں کوئی جب فراڈ کی نشاندہی ہو جائے اس کے لیے کوئی قوانین موجود ہے, کوئی سزا یا پھر کچھ ایسی چیزیں جو عوام کو پتہ ہونا چاہیے؟ بالکل دیکھیں نہیں, جہاں پہ بھی جو کوئی کلپریٹس ہوتے ہیں اس کو بینکس جو ہے وہ اپنے ریگولیٹرز جو ہیں, جو اپنے ادارے ہیں, ان کے ساتھ مل کے اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی, ایون وہ بینک کا انسائڈر ہے یا آؤٹ سائڈر ہے, دونوں کے لیے سزا جو ہے نا وہ تو ڈیفائنڈ ہوتی ہے. اچھا, ایز این فنٹیک ایکسپرٹ آپ کو کیا لگتا ہے جو عام عوام جو ہے قرضہ جات وصول کرتی ہے کسی بینک سے, کیا ان کو کرنا چاہیے ذاتی حیثیت میں اگر آپ بتائیں؟ کیونکہ میں نے اکثر ذاتی تجربے کے طور پر جب کسی کو دیکھا ہے, کسی نے بینک سے لون لیا ہوا ہے, تو وہ سالوں اسی لون کو کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی رقم لی ہے اور کتنا ادا کرنا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید لینا چاہیے؟ اوبویسلی آپ نہیں کہیں گے ہاں لینا چاہیے, لیکن اس کو اگر ہم ذاتی حیثیت میں کہیں. میں ذاتی حیثیت سے کہوں تو اگر میں بینکر نہ ہوتا تو شاید میرے پاس اپنا گھر نہ ہوتا. تو ہر بندے کو آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, صرف پاکستان کی بات نہیں کریں, بہت بڑے بڑے جو ریئل اسٹیٹ کے اونرز ہیں, میں نام شاید ان کا لینا مناسب نہیں ہے, وہ جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس اور انہیں کہتے ہیں ہمارے پاس 20% جو ہے انویسٹمنٹ ہے, 80% ہمیں لون دے دیں, اور اس کی بیس پہ انہوں نے بلینز آف جو ہے نا لائک وائز اسی طرح اسی طرح اگر ایک لائک وائز ایک عام آدمی ہے تو اس کی نیڈ فوری طور پہ پوری ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے, بچے کی فیس پے کرنی ہے, لائک وائز اس کو اپنے گھر کی رینوویشن کرنی ہے, گھر چاہیے اس کو کوئی, تو وہ اپنے لونز جو ہے اسی طرح مینیج کرتا ہے اور اس کو وہ فیسلٹی اس کو فوری طور پہ مل جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ایک فیسلٹی ہے, اس میں کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. اگر بینک کسی فراڈ کی تشخیص کرنے میں یا نشاندہی کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس کے لیے کیا تدابیر ہوتی ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. بینکس کے پاس جو ہے وہ پیچھے میں نے کہا جیسے اے آئی کی بیس پہ اور بہت بڑے سافٹ ویئرز کے اوپر بینک کام کر رہا ہوتا ہے,
اور 99.9%. جو بات آپ کر رہی ہیں میں اس کو صرف 0.1% کہوں گا. ادروائز جو ہے وہ 99.9% بینک کے جو پیچھے فراڈ کے جو پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوتی ہے, سسٹمز لگے ہوتے ہیں جو FRMS جسے ہم کہتے ہیں, فراڈ رسک مینجمنٹ سولوشنز ہیں, تو اس کے اوپر پوری ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا پاسبل. اچھا, ہم کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں جو سیلری بیسس پر ہوتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنا ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم اس کا بل ادا نہیں کر پائیں گے, ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, تو ایک عرصے کے استعمال کے بعد اس کو بند کروا دیتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ذاتی حیثیت سے اگر میں اس کی بات کروں تو یہ تو بہت فائدہ مند ہے کہ آپ نے یوز کر لیا, آپ کے پاس کیش نہیں ہے, پیسے آپ کے لیٹ ہیں, تب تک آپ کو وقت مل جاتا ہے. لیکن کریڈٹ کارڈ آپ کے نزدیک کس حد تک فائدہ مند ہے, اور عوام کو جو سیلری پرسن ہیں ان کو یہ لازمی لینا چاہیے؟ دیکھیں, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر بندہ آج کے دور میں ایوری باڈی ہر گھر میں وہ منتھلی ان کو ایک آؤٹنگ چاہیے تاکہ وہ ریلیکس ہو سکیں. تو اب وہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر وہ اپنا بل پے کرتے ہیں تو انہیں اگر وہ کیش پے کرتے ہیں تو انہیں 16% GST پڑ جاتا, جبکہ اگر وہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو کرتے ہیں تو 5% ہے. تو اگر 1000 کے بل کے پیچھے اسے 160 روپے اوپر دینے کی بجائے جو ہے وہ 50 روپے دینے پڑ رہے ہیں, تو اٹس اے فیسلٹی نا. اور پھر اگر آپ 40 یا 45 ڈیز کا اس کا جو ڈیوریشن ہے کریڈٹ کارڈ کا, اس میں اگر آپ ٹائملی پیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو فی ایکسٹرا پے نہیں کرنی پڑتی. صرف آپ کو سمجھ لیں کہ آپ نے 40 ڈیز ایک پیسہ استعمال کیا اور آفٹر 40 ڈیز اس کو بینک کو پے کر دیا. اس نے اینول چارجز آپ سے کچھ 1000 یا جو ہے وہ 1200 جو ہے اینول چارجز آپ سے صرف لینے ہیں, تو اس کے اگینسٹ آپ کو ایک بہت بڑی فیسلٹی مل رہی. تو ہمیں بینک کی فیسلٹی جب دے رہا ہوتا ہے, بینک کو کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے؟ بینک کو فائدہ یہ ہے کہ اس کی ٹرانزیکشنز بڑھ رہی ہوتی ہیں, اور ٹرانزیکشنز بڑھنے سے اس کے پیمنٹ سولوشنز ہیں, پیچھے جو ہے پیمنٹ سکیمز کھڑی ہیں, تو اٹس اے ہول نیٹ ورک. تو اس پورے نیٹ ورک کے اندر سب کو تھوڑا تھوڑا فائدہ ہو رہا ہوتا. تو وہ جب تھوڑا تھوڑا فائدہ یعنی جب ٹریلینز آف ٹرانزیکشنز میں جاتا ہے تو تب جو ہے وہ بینکس جو ہے اس کو بینیفیشل ہوتے ہیں. اچھا, کون سی ایسی اسکیمز ہیں جو بینک کی جانب سے دی جاتی ہیں عام عوام کے لیے اور اس کو ہمیں کرنا چاہیے, اور اس کا استعمال کرنا چاہیے, اس پہ پارٹیسپیٹ لینا چاہیے, اور کن چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بینکس کی طرف سے جو بھی پروڈکٹ آ رہی ہوتی ہے وہ کنزیومر بیسڈ ہوتی ہے. اس میں چاہے وہ گاڑی کا لون ہے, وہ چاہے کریڈٹ کارڈ ہے, وہ چاہے گھر کا لون ہے, پرسنل لون ہے, تو بینک کا کام میجر ہوتا ہی یہ ہے کہ اپنے کنزیومر کو پروٹیکٹ کرنا بھی اور اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا. تو اس میں میرا خیال بینک جو بھی کوئی پروڈکٹ بناتا ہے وہ ایک تو بیکڈ بائی پیچھے اس کے اسٹیٹ بینک ہوتا ہے, اس سے اپروو ہوتی ہے پروڈکٹ اور پھر جا کے وہ کسٹمر کے پاس پہنچتی ہے. تو وہ ایک پورا پروسیس ہے, وہ ایک لینتھی پروسیس ہے. تو اس کے اندر اس نے ہر چیز کو مد نظر رکھا ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی میرے کنزیومر کو اس میں نقصان نہ ہو. آپ فلڈ کی بات کر لیں, کرونا کی بات کر لیں, کرونا میں بھی بہت سے لوگوں کو ہٹ آئی جنہوں نے لونز لیے ہوئے تھے, تو اس کو ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, بینکس نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ آج آپ اگر لون اپنا نہیں دے سکتے, اپنی انسٹالمنٹ نہیں دے سکتے, آپ 3 ماہ بعد دے دیجیے گا, 6 ماہ بعد دے دیجیے گا. تو بینکس آلریڈی جو ہے آلویز اویلیبل ٹو فیسیلیٹیٹ دا کنزیومرز. اچھا, ہم دیکھتے ہیں موبائل ایپس کی بات کی جائے یا پھر جو بینک لونز دیتے ہیں کسی ایپ کے تھرو, اگر ہم ان کی بات کریں, جو لوگ اس کو بر وقت ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کے جو سروسز چارجز ہوتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ رقم لے کر اس کو اس طرح سے ادا نہیں کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم بچ جائیں گے, حالانکہ ان کا نام جو ہے اسٹیٹ بینک کی ڈیفالٹر میں چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے لیے کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت شہری, اور اگر اسٹیٹ بینک کی ڈیفالٹر میں آپ کا نام چلا جائے تو آپ کے لیے کون سے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل ایک کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ ہے یا تو اس کو پارشل پیمنٹس, یا کسی نے لون لیا ہوا ہے تو وہ پارشل پیمنٹس بھی کر سکتا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے 1 لاکھ روپے اسپینڈ کر لیا تو مجھے کارڈ کے اوپر اور بینک آٹومیٹکلی خود ہی جو ہے نا مجھے میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ آپ منیمم پیمنٹ کر دیں, 5000 پیمنٹ کر دیں, تو باقی 95,000 آپ انسٹالمنٹس میں پے کر لیں. تو فیسلٹی از آلویز دیئر. سیکنڈ چیز جو بات آپ کر رہی ہیں تو اس میں کسٹمر کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ میں نے جو ہے وہ کسی بھی طرح ڈیفالٹ نہیں کرنا. ونس اس کو ہم ECI بھی کہتے ہیں, اچھا, الیکٹرانک کریڈٹ انفارمیشن بیورو یا تصدیق, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر اگر ونس آپ کا نام آ جاتا ہے
اور ایون آپ نے اپنا لون پے بھی کر دیا تو وہ کچھ دیر کے لیے اس میں رہتا ہے. تو آپ دوسرا کسی جگہ سے بھی پین پاکستان جو ہے وہ کسی جگہ سے بھی پھر آپ کوئی بھی فیسلٹی نہیں لے سکتے. اگر آپ اور بھی کوئی فیسلٹیز گورنمنٹ سے بھی لینا چاہیں گے تو اس میں بھی آپ کو پرابلم ہوگی. تو ہر ممکن جو ہے وہ ایک عام شہری کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ڈیفالٹر لسٹ کے اندر اس کا نام نہ آئے. اگر ڈیفالٹر لسٹ میں آپ کا نام آ جائے تو اس کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتی ہے کنزیومر کو؟ اس کی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس کو کسی طرح کی کوئی بھی فیسلٹی کوئی بھی بینک نہیں دے گا. کیونکہ جب بھی وہ اس کی پہلے اس کا KYC چیک کرے گا, نو یور کسٹمر چیک کرے گا, تو اس کے اندر جب اس کا نام آ رہا ہوگا تو وہ وہیں پہ اس کا کیس ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو سب سے بڑا لاس تو اس کو یہ ہے. جو لوگ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں جن کی بینک ہسٹری اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے تو پھر ان کے بعد جیسے ان کی لمٹ بڑھائی جاتی ہے یا پہلے کبھی ان کی جو کریڈٹ کارڈ ہسٹری پہلے سے موجود ہوتی ہے, جب وہ دوسرے کسی بینک میں کریڈٹ کارڈ یا پھر لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ وہ ٹائملی ادا کر رہے ہیں, کوئی ٹیکس نہیں لگا ان کو, کوئی چارجز نہیں ان پہ لگے ہیں. دیکھیں جس بھی انسان کی ہسٹری بہتر ہوتی ہے اس کے لیے ہر بندہ جو ہے نا اس کے ڈورز اوپن ہوتے ہیں, سب جو ہے نا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کو فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کسی بھی جگہ سے کوئی بھی وہ اگر وہ لینڈنگ لینا چاہتا ہے, کریڈٹ کارڈ فیسیلیٹی لینا چاہتا ہے, کسی بھی طرح کی اور فیسیلیٹی لینا چاہتا ہے. اب اگر ایک بندے کی ہسٹری اگر آپ اس کو ٹریڈ والی لینگویج میں سمجھیں تو فار ایگزامپل اگر کسی نے باہر جو امپورٹ یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں لوگ, تو اس نے اگر اپنی لائن کوئی فیسیلیٹی لینا چاہتا ہے بینک سے تو وہ بینک اس کی صرف ہسٹری چیک کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کی ہسٹری اسٹرانگ ہے تو وہ اس کو LC لیٹر آف کریڈٹ کی فیسیلیٹی جو ہے نا آفر کر دی جاتی ہے. اس کی ایک لمٹ بنا دی جاتی ہے کہ یہ فار ایگزامپل 5 کروڑ تک جو ہے اپنی امپورٹ یا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑا میرا خیال یہ بہت بڑا ایک ایج ہے کہ جب بھی آپ کی کسی بھی انٹیگریٹی ہے نا, وہ ایک عام انسان کی جو ہے وہ بینکنگ میں ہو یا اپنی لائف میں ہو, تو جس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے اس کو فیسیلیٹیز آٹومیٹکلی بڑھتی جاتی ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ ہیں جن کو اگر سیلری پہ ہیں وہ تو ان کو اگر کیش, ابھی بھی بہت ساری جگہوں پر سیلری دی جاتی ہے, تو جن کو کیش سیلری دی جاتی ہے وہ اکاؤنٹ کھلوانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے یا ان کو لگتا ہے شاید ضرورت نہیں ہے ہمیں, تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب کیش لیس اکانومی پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان بھی, ہماری گورنمنٹ بھی کیش لیس اکانومی پہ کام کرے. تو اب یہ بہت ہی کم پرائیویٹ آرگنائزیشنز ایسی ہوں گی جو کیش کے اوپر جو ہے اب آج بھی سیلری دے رہی ہیں. اگر وہ دے بھی نہیں ہے تو اس کے لیے آسان اکاؤنٹ کھولنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آسان اکاؤنٹ کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ بینک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. صرف ایک آپ نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے کہ میں ایک اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں. ایون ایک رکشے والا ہے تو وہ بھی اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. اس کو تو کسی جگہ سے کوئی سیلری نہیں آ رہی نا, وہ اپنا رکشہ چلاتا ہے. اس نے صرف یہ لکھنا ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں اور مجھے میری جو ڈیلی انکم آئے گی یا جو کچھ پیسے میرے بچیں گے, میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ سیو کرنے ہیں, تو وہ ایک سمپل پیپر کے اوپر لکھتا ہے, ID کارڈ کی کاپی دیتا ہے. اگر اس کے پیچھے ID کارڈ کی کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے, اس کی بایو میٹرک میں کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے نادرا وائرسز میں کوئی ایشو نہیں ہے, اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ود ان 1 اور 2 ڈیز اوپن ہو جاتا. صحیح ہو گیا سر. لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیغام یہی ہے کہ میں AI کے بارے میں ہی بات کرنا چاہوں گا کہ AI کی بہت ساری فیسیلیٹیز ہیں. اٹس اے موسٹ پاورفل ٹیکنالوجی اور اس کو جو ہے وہ ہر آرگنائزیشن یوز بھی کر رہی ہے. اس کے کچھ نقصانات ہیں جو یوتھ جو ہے نا اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہی ہے, وہ اپنی کچھ پرائیویٹ ایپس کے تھرو. تو فار گاڈ سیک جو ہے ہر پازیٹیو چیز کو پازیٹیو طور پہ استعمال کریں, اس کا نیگیٹو استعمال نہ کریں. بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے.